بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ہماری زندگیوں میں بہت کچھ ایسا رونما ہوا کرتا ہے جو کبھی ہمیں پسند آتا ہے اور کبھی ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوا کرتا۔ جو کچھ ہمارے مزاج کے مطابق نہ ہو ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن کیا اس پہ ہمارا اختیار ہوا کرتا ہے؟ میں ہوں عاطر علی سید، آپ دیکھ رہے ہیں اور اچھی بات۔ حضرت انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو رب تعالیٰ نے اختیارات سے نوازا ہے۔ بہت سی چیزوں پر انسان کا کنٹرول ہوا کرتا ہے کیونکہ وہ ایک عقلی وجود رکھتا ہے، تو اس وجود کے تحت وہ چیزوں پر کنٹرول بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کچھ چیزوں پر اس کا اختیار ہوا کرتا ہے مگر کچھ چیزوں تک اس کی رسائی ہوا کرتی ہے مگر اختیار نہیں ہوا کرتا۔ اس بات کو اکثر ہم سمجھنے میں غلطی کر دیا کرتے ہیں کہ کہاں تک ہماری رسائی ہے اور کہاں تک ہم مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک چھوٹی سی مثال یہ دوں کہ ہم اپنے ملک کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں بہت سی انفارمیشن رکھتے ہیں۔ ہم تک انفارمیشن پہنچ جایا کرتی ہے، بہت دور سے بھی پہنچ جایا کرتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں ایک رائے دے دیا کرتے ہیں، کبھی کرٹیسائز کر دیا کرتے ہیں یا یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ وہاں پہ ہماری رسائی تو ہوا کرتی ہے صرف اس انفارمیشن تک، وہاں ہمارا اختیار نہیں ہوا کرتا۔ ہمارا اختیار کہاں ہوا کرتا ہے؟ ہماری اپنی زندگی پر یا ہم سے جڑے لوگوں تک۔ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دائرہ اختیار کو ڈیفائن کر دے، جس کو ہم سینٹر آف انفلوئنس کہتے ہیں یا سرکل آف انفلوئنس کہتے ہیں۔ انسان کہاں کہاں تک اپنا اختیار چلا سکتا ہے، یہ انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے گولز اچیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ سادہ الفاظ میں اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جبکہ اسٹیون کووے نے اپنی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں اس کو بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ اگر میں بہت سادہ الفاظ میں اس کو لے کر چلوں گا، آپ یہ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں جو جو چیزیں ساتھ لے کر چلتا ہے وہ اس کے لیے کتنی ضروری ہوا کرتی ہیں۔ جیسا کہ اس کو کیا کھانا ہے، اس کو کیا پہننا ہے، اس کو کیا جاب کرنی ہے، اس کو اپنے خرچے کیسے پورے کرنے ہیں، اس نے اپنی فیملی کو کیسے دیکھنا ہے، اپنی ہیلتھ کو کیسے دیکھنا ہے، اپنے بچوں کو کیسے دیکھنا ہے، ان کے لیے کیا فیصلے کرنے ہیں، کیا بہتر کرنا ہے، کس چیز سے روکنا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور ایسی بہت سی اور بھی چیزیں ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ دوستوں کا انتخاب، یا اس نے کہاں رہنا ہے، کس شہر میں رہنا ہے، کس گاؤں میں، کس قصبے میں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس پر انسان کے اختیارات ہوا کرتے ہیں، اور ان اختیارات میں وہ بہتر فیصلہ کب کر سکتا ہے؟ جب وہ پوری انفارمیشن ان کے بارے میں رکھتا ہو۔ مگر آپ غور کیجئے تو ہم اپنی زندگی کا بہت سا حصہ ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے گزار دیا کرتے ہیں، اپنی انرجیز ویسٹ کر دیا کرتے ہیں جن پر ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، ہمیں صرف انفارمیشن ہوتی ہے۔ جیسا کہ پالیٹکس ایک بہت آسان سی مثال ہے۔ ہمیں بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم پارٹیزم میں چلتے ہیں، ہم پالیٹکس میں بہت سی بات کیا کرتے ہیں۔ اگر دیکھیں تو ہمارا اختیار تب ہوا کرتا ہے جب ہمیں ووٹ ڈالنا ہے، ہم اس بارے میں انفارمیشن لیں، اپنے ملک کے لیے بہتر سوچیں، مگر ہر وقت اس بارے میں اگر ہم بات کرتے رہیں گے تو ہم کچھ اور نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسا کہ کرونا وائرس آیا، اس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ ایسا صدی میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ لاک ڈاؤن ہو جائے، کاروبار بند ہو جائے، زندگی مفلوج ہو کر رہ جائے۔ اس پر انسان کیا کر سکتا تھا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا اپنا اختیار کیا تھا، وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا تھا۔ آپ اس پہ بات تو کر سکتے ہیں کہ یہ وائرس آیا، لیکن وہ لوگ جو اس کا کوئی ویکسین بنانے کی کوشش میں تھے، یہ ان کا کام ہوا کرتا ہے۔ ہم صرف اور صرف بات کر سکتے ہیں۔ ہمارا اختیار جن چیزوں پہ ہے، اگر ہم اس پہ کام نہیں کرتے تو ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ اس بیماری کی نظر ہو گئے۔ اگر وہ اس پہ کام کرتے جو ان کے اختیار میں تھا تو وہ شاید بچ سکتے تھے۔ اور سادہ الفاظ میں یہ بات کہنا چاہوں
تو ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں فکریں ہوا کرتی ہیں، ہم فکر کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوا کرتا ہے، اور یہ فکر ہماری مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ پر اثر انداز ہوا کرتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ ڈیفائن کر لیں کہ ہمیں کس چیز کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم اس چیز کی فکر کریں جس تک ہماری رسائی ہی نہیں ہے، تو کیا ہم اپنے ساتھ غلط نہیں کر رہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ ایک دعا کر دیں، آپ کسی کو مشکل میں دیکھیں، پریشانی میں دیکھیں، جیسا کہ ہم کچھ ممالک میں ایسا دیکھتے ہیں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس بارے میں دعا کر سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے۔ لیکن جہاں تک ہماری رسائی ہے، وہاں تک ہم محدود رہ کر اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگیوں کو بھی۔ ہمارا معاشرہ بھی ایک طرح سے ہماری رسائی میں ہوا کرتا ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ انسان خود ہی معاشرہ ہے۔ آپ غور کریں تو اگر آپ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ غلط ہو رہا ہے، تو اس تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن آپ کچھ غلط دیکھتے ہوئے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پر آپ کا اختیار بھی ہے اور معاشرے کو اس کا فائدہ بھی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جب کسی میں کوئی برائی دیکھو تو اس برائی کو اپنے اندر تلاش کرو اور پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ہمارا کردار ہوا کرتا ہے ایک سوسائٹی میں، اور ہم اس اختیار کے تحت اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ تنقید، ہمارا ججمنٹل ہو جانا ہمیں بھی بیمار کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی۔ ہماری بہت سی انرجیز اس میں ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ وقت ہم انسانوں کی زندگی میں وہ سب سے ضروری اور قیمتی چیز ہے جس پر اپنا قابو رکھتے ہوئے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ وقت ہمیں کیسے گزارنا ہے، کہاں گزارنا ہے، اس کا فیصلہ ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم اپنا دائرہ اختیار، سینٹر آف سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن ڈیفائن کر لیا کرتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس پہ کام کرتے ہیں تو یہ بڑھتے بڑھتے سرکل آف کنسرن تک پہنچ جایا کرتا ہے، یعنی کہ آپ وہاں تک رسائی حاصل کر لیں جو آپ سوچتے ہیں کہ بہتر ہونا چاہیے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بہت چھوٹے لیول سے کسی چیز کا آغاز کیا اور پہنچے وہاں تک جہاں تک ان کی سوچ ہوا کرتی تھی۔ آپ تاریخ پڑھیں تو ایسی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایسے لوگوں میں ایک بہت بڑی مثال نیلسن منڈیلا کی ہے، جنہوں نے ایک سوچ رکھی اور اس سوچ کے تحت اس مقام تک پہنچے جب وہ معاشرے میں کوئی بدلاؤ لا سکتے تھے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حساب ہمیں اس دنیا میں بھی دینا پڑتا ہے اور آگے جا کر بھی دینا ہے۔ تو کیوں نہ انسان وہی معاملات ملحوظ خاطر رکھے جن کا حساب اس نے دینا ہے، اور ایک اچھا انسان ہونے کے تحت جہاں پہ اس کا اختیار نہیں ہے وہاں پر ایک دعا ضرور کرے، اپنے رب سے دعا ضرور کرے کہ وہ اختیارات کو بڑھا دے، اور وہ جو تمام اختیارات رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کو بہتر کر دے۔ تو انسان کی زندگی خوش ہو جایا کرتی ہے، پرامن ہو جایا کرتی ہے، خوشحال ہو جایا کرتی ہے۔ خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے۔ اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے۔ رب تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی۔ اپنے میزبان عاطر علی سید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔